اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کے حبیب، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام اور سرگوشی کرنے والا بنایا، اور مجھے اپنا حبیب بنایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، میں ضرور اپنے حبیب کو اپنے خلیل اور اپنے کلیم پر ترجیح اور فوقیت دوں گا۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں آئی ہے۔ ناظرین مکرم، آج ہمارا موضوع قرآن کریم کی سورہ علق کی پہلی آیت ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے حبیب، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ ناظرین مکرم، یہ پہلی وحی الہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبل نور میں غار حراء میں نازل ہوئی۔ یہ اس پیغام کا آغاز ہے، اس سلسلہ کلام کا آغاز ہے جس کے لیے آسمان و زمین تخلیق کیے گئے، بلکہ آسمان و زمین کیا، پوری کائنات تخلیق کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ کی بعثت ایک عظیم احسان ہے پوری کائنات پر اللہ کا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کے بعد تاریخ اسلام کا بھی یہ جو نقطہ ہے، جب یہ وحی نازل ہوئی تو یہ ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے۔ یہ ایک سنگ نور، ایک مینارہ نور ہے، ایک سنگ میل ہے ہماری تاریخ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چن تو لیا گیا تھا آخری نبی کے طور پر اور اپنے محبوب کے طور پر اللہ نے، جب ابھی آدم علیہ السلام مرحلہ آب و گل میں تھے، لیکن اس کا اظہار، اس کا اعلان جب ہونا تھا تب ہونا تھا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی ہے جو جبریل علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر نازل فرمائی۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کا موضوع کیا کمال ہے، پڑھنا، اور اپنے خدا کے نام سے پڑھنا برائے برکت۔ اور خدا بھی وہ جو خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خالقیت کا اس میں اظہار فرمایا ہے، اور اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے، اس میں کیا کیا اہم نکات آئے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا باضابطہ طور پر اپنے نبی پر بطور وحی بھیجنے کا، وہ اقرأ ہے، پڑھیے۔ علم کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، لکھنے کی کیا اہمیت ہے، نون والقلم وما یسطرون، کتنی ہی آیتیں ہیں اور احادیث ہیں ناظرین مکرم جو علم کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں اور ترغیب دلاتی ہیں اہل ایمان کو حصول علم کا۔ یہ بھی اسلام کا وصف خاص ہے اور امتیاز نادر ہے کہ علم پر اتنا زیادہ زور ہمیں اور کسی مذہب میں نہیں ملتا۔ کہا جاتا ہے نا جی کہ پنگھوڑے سے لے کر لحد تک علم حاصل کیجئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک عربی مقولہ یا روایت یا کوئی اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ علم حاصل کیجئے خواہ آپ کو چین تک جانا پڑے، اور چین سے مراد دور دراز کا سفر ہے۔ یہ سارے وہ پہلو ہیں جو اس معاشرے میں جن کی اکثریت پڑھے لکھوں کی نہیں تھی، اور یہ ابدی پیغام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ پیغام دیا گیا ہے۔ اب امت مسلمہ نے جب تک اس پیغام کو حرز جاں بنا کے رکھا، اس پر عمل پیرا رہی،
تو وہ علم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی کی دنیا میں سر فہرست رہی اور حاکمیت کائنات کا تاج بھی اس کے سر پہ رہا۔ جب علمی حکومت اور تجزیاتی اور تحقیقی حکومت کے مراکز منتقل ہو گئے کہیں اور، تو امت بھی خرافات میں کھو گئی۔ علم وہ نور ہے اللہ کا جس کے ذریعے اللہ کی شناخت کا کچھ حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ وہ بہت مشہور شعر ہے نا جی، جو شم از پہ علم باید گداخت، تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے اس طرح محنت اور مشقت کرنی چاہیے جیسے شمع جلتی رہتی ہے، کہ بے علم نتوان خدا را شناخت۔ اور سبب کیا ہے ایسی محنت اور مشقت کا؟ کیونکہ جو بے علم شخص ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے رستے پر نہیں چل سکتا۔ ان تمام موضوعات پر احاطہ کرنے کے لیے بساط بھر اور سارے اس کے پہلو، اس کی عرفانی جہتیں بھی، اس کی تبلیغی جہتیں بھی، اس کے عصری تقاضے بھی، ان پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت محترم علامہ محمد احمد برکاتی صاحب اور جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے۔ جناب برکاتی صاحب، آیت مبارکہ آپ ارشاد فرمائیے، تلاوت کیجئے، شان نزول بھی بتائیے اور اس کی جو تاریخی اہمیت ہے، ایک سنگ میل کی حیثیت ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اولین طور پر یہ چند آیات نازل ہونے والی، اس نے ابتدا میں ہی ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جی، کہ بتا دیا کہ ایک مسلمان کے شایان شان ہے کہ اس کی زندگی کا آغاز ہی علم کے ذریعے، سبحان اللہ۔ اور اس میں خود رب کائنات نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا حضرت سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے۔ اور اس میں بھی ایک لطف یہ رہا کہ کسی اور فرشتے کو نہیں بھیجا گیا بلکہ فرشتوں کے سردار کو بھیجا گیا، اور یہ تعین کر دیا گیا کہ یہ امت سب امتوں کی سردار ہے، کیونکہ ان کے نبی سب نبیوں کے سردار ہیں، تو وہ کلام ان کی طرف لایا جا رہا ہے جو تمام کلاموں کا سردار۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل بھی اس پہاڑ کی ایک اہمیت تھی، اچھا حیثیت تھی۔ اس حوالے سے جو خصوصاً حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد امجاد جو بیت اللہ شریف سے خصوصی محبت کرتے تھے، اور چونکہ کوئی بھی زمانہ سلیم الفطرت لوگوں سے خالی نہیں ہوتا، تو وہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوا کرتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ بیت اللہ کے اندر بت بھرے ہوئے ہیں اور ان کی جو نحوست ہے وہ بیت اللہ شریف کی عظمت کو گہنانے کی کوشش کرتی ہے۔ تو پھر اس کا ایک محل وقوع ایسا تھا کہ ایک انتہائی محفوظ مقام ہے غار حرا، اچھا، اور اس کے اندر جا کر بیٹھ جائیں تو دھوپ اور بارش اور ان کے اثرات سے محفوظ ہونے کے لیے ایک قدرتی چھت، اور پھر اس کی اگلی طرف جا کر بیٹھ جائیں تو وہاں سے بیت اللہ شریف بھی واضح نظر آتا۔ سبحان اللہ، تو لہٰذا جس نے وہاں سے روحانی نور حاصل کرنا ہوتا تھا وہ ادھر ہی آ کے بیٹھا کرتا تھا۔ اور آقا کریم علیہ السلام سے قبل حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اس میں بطور خاص تشریف لایا کرتے تھے، اور یہاں آپ جو ہے وہ اس دور کی جو خصوصی عبادت تھی غور و فکر کرنا، دین ابراہیمی کے تفکروا فی الخلق، مخلوقات میں غور و فکر کرنا، وہ اللہ کی تخلیقات میں یہاں بیٹھ کر اللہ کے گھر کے نظارے لیتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ اور وہ جو ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی آپ ادھر سے نکلے تھے اور ادھر ہی غار حرا کے اندر تشریف لا کر یہاں پر بیٹھے تھے اور دیکھتے تھے کہ بیت اللہ کا مالک اپنے گھر کے ساتھ جو بدنیتی کر کے اس کی عزت کی پامالی کے لیے آ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ تو آپ اس وقت بھی اس میں تھے، تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ مسند تھی جو حضور علیہ السلام کو اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ملی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو آپ بھی پھر یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے، اور خصوصاً
اعتکاف کی کیفیت یہاں پر بآسانی میسر آتی تھی۔ اور پھر اس کا یہ بھی ایک خصوصی طور پر اعجاز کہہ لیں اس غار کا کہ اس کے اندر ایسی صورتحال ہے کہ وینٹیلیشن ہوا کی بہت زیادہ رہتی، اچھا، چونکہ وہ گرم ماحول تھا جی، تو گرم ماحول کے اندر پہاڑ بھی یہ خشک تھے، تپتے تھے، لیکن ان کے اندر وہ کراسنگ کا سسٹم ایسا اب بھی موجود ہے کہ وہاں کا احساس ہوتا ہے، خنکی کا احساس ہوتا، گرمی وہاں پر محسوس نہیں ہوتی۔ اور بھی اس کے کافی سارے محل وقوع کے اعتبار سے لوگوں کو ایک طبعی طور پر تفریح اور آسانی فراہم کرنے کے لیے سامان موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لایا کرتے تھے، اور یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اس کے آغاز کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک میاں بیوی کا بھی ریلیشن آپس میں کیسا ہونا چاہیے جی، کہ حضور تشریف لاتے ہیں تو حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ان کو کسی بھی موقع پر ڈسٹرب نہیں کیا کہ آپ وہاں پر کیا لینے جاتے ہیں، اللہ اللہ، ہمیں چھوڑ کر، شہر چھوڑ کر ادھر کیا کرتے ہیں، آپ ادھر رہا کریں، ایسا کوئی بھی نہیں، بلکہ وہ سامان بنا کے اشیاء خرد و نوش وہ پیش کیا کرتی۔ اور جب آقا کریم علیہ السلام اللہ کے اس وہ جو خود رب کائنات نے افلا تتفکرون افلا تتدبرون یہ احکامات جاری کیے ہیں، حضور تو اس سے پہلے عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں پر جلوہ گر ہیں۔ تو ایک موقع وہ آیا کہ جب سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں یہی آیات بینات لے کر حاضر ہوئے، اقرا پڑھیے، آپ فرماتے ما انا بقارین، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تو اس میں ایک بات بڑی قابل غور ہے، جس کو لوگ کسی اور رنگ میں لیتے ہیں، حقیقی رنگ اس میں یہ بنتا ہے کہ حضور کا تو یہ جواب بنتا ہی نہیں تھا جی، انہوں نے کہا پڑھیے، آپ کا سوال یہ بنتا تھا کیا پڑھوں، بالکل سوال یہ تھا کیا پڑھوں، آپ کہہ رہے ہیں میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مطلب یہ ہے کہ تو مجھے پڑھانا چاہتا ہے، کیا تو میرا استاد بننا چاہتا ہے، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ لیکن جب انہوں نے کلام اللہ کے طور پر ان آیات کی تلاوت کی تو پھر حضور نے تلاوت کرنی شروع کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو اب لوگ یہاں سے نعوذ باللہ اخذ کرتے ہیں کہ حضور کچھ پڑھے ہوئے نہیں تھے، تو وہ جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ اسی کے ایسے ہی ترجمے کیا کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ جملے حرز جاں ہیں کہ حضور علیہ السلام کا وہ جو فرمان علی شان ترمذی شریف میں موجود ہے، ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، میری تعلیم و تربیت کسی اور نے نہیں کی، خود رب کائنات نے فرمائی فاحسن تعدیبی، اور وہ میری تعلیم و تربیت میں رب نے حسن اور نکھار پیدا کر دیا۔ اور فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ سب سے اہم ترین چیز کا ذکر کر دیا، پوری کائنات کا اس میں احاطہ کر دیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا، اپنی ابتدا سے غور کرو، ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو عزتیں دینے والا ہے، سرفرازیاں دینے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو علم سکھایا ہے، کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا وہ جو جانتا نہیں تھا، قلم کے ذریعے سکھایا۔ ادھر کہہ دیا نون والقلم وما یسطرون، وہاں قلم کی قسم اٹھا دی اور کہہ دیا کہ آسمان دنیا پر لکھنا فرشتوں کا کام ہے، اور زمین پہ قلم کے ذریعے علم حاصل کرنا ابنائے آدم کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مدنی صاحب، تفسیری نکات کچھ ارشاد فرمائیے، الخصوص جو تخلیق انسان کا بھی ذکر ہوا، ظاہر ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، کائنات میں اس کی ایک مرکزی حیثیت اور اہمیت ہے، یعنی اس میں تخلیق کائنات ہے، تخلیق انسانیت ہے، فضیلت علم ہے اور ترغیب علم ہے، کمال ہے، ارشاد کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، بہت خوبصورت آپ نے موضوع کا انتخاب فرمایا۔ الحمدللہ۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کی آپ تبلیغ کو جب مطالعہ کرتے ہیں، تمام نبیوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر کو، تو ان کی تبلیغ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ تردید شرک کے ساتھ ساتھ ترویج علم بھی رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے انسانیت کو علم کا نور بخشا ہے، اور جو یہ پہلی وحی اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس میں 2 دفعہ لفظ پڑھنے کو ذکر فرمایا اور ساتھ ساتھ سبب علم کو بھی ذکر فرمایا، یعنی قلم جو ہے وہ علم کا سبب ہے۔ اور اس قلم میں ایک عربی کا جو ہے نا وہ اصول بولا جاتا ہے
کہ جز بول کر کل مراد لی جاتی ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین اسباب علم کے وہ تمام ذرائع مراد لے رہا ہے جس سے آپ ایک بہترین علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ قلم بھی ہو سکتا ہے، کاغذ بھی ہو سکتا ہے، جدید جو ٹیکنالوجی ہے یہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بندے کو علم عطا فرمایا، یعنی کلیدی لفظ اللہ نے وہ چنا، ہاں وہ چنا ہے جس سے ابتدا ہوئی ہے۔ ورنہ یہ کہ آنکھوں کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، کانوں کے ذریعے سے بھی علم حاصل ہوتا ہے، حواس خمسہ کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ کسی بھی انداز سے جو علم حاصل ہو رہا ہے وہ تمام چیزوں کی تحسین اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے۔ ان 5 آیات میں اور دیگر قرآن مجید فرقان حمید کو جب آپ سٹڈی کرتے ہیں تو پہلے انسان اور پہلے نبی جو کائنات عالم میں جلوہ فگن ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی بھی فضیلت کو اللہ نے علم کے ساتھ بیان کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ تمام چیزوں کے جو نام ہیں ہم نے حضرت آدم کو سکھلا دیے۔ اب اس کے بعد آپ جس نبی کو بھی آپ پڑھیں گے قرآن مجید فرقان حمید میں، اس کو علم کے ساتھ اللہ نے تعبیر کیا۔ حضور اگر حضرت آدم کے معلم خداوند تعالی ہیں اللہ تو خاتم النبیین کے معلم اور پھر کون ہو سکتا اب یہاں ہے خدا کے سوا؟ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو علم اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس کو اگر تقابل میں دیکھا جائے رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ، کہ جس علم کو اللہ پاک قرآن میں یوں بیان کر رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کے اوپر رب کا فضل عظیم ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا الرحمن علم القرآن، ہم نے اپنے بندہ خاص کو قرآن سکھا دیا۔ قرآن کیا ہے؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ جو رتب و یابس کی تمام چیزیں ہیں وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو تقابل میں اگر دیکھا جائے تو کہا کہ ایک پورا تمام سمندروں کو لیا جائے اور اس میں ایک سوئی کو ڈبویا جائے، اور سوئی کے نوکے کے ساتھ جتنا پانی آئے گا پوری کائنات کا وہ علم ہے، اور باقی سمندر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے جو رب تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ آگے آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ پڑھتے ہیں تو ان کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا حضرت داؤد کو وہ علم عطا کر دیا۔ آپ حضرت طالوت کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، ہم نے جسم اور علم میں ان کو کشادگی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور بہترین دعا کو آپ قرآن میں پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے رب زدنی علما۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی اور ان کی تعلیمات کو پڑھیں تو اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے جو رسول تمہارے درمیان بھیجا ہے وہ یہ تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں۔ تو پورا قرآن مجید فرقان حمید حقیقت میں انسان کو علم کی طرف راغب کرتا ہے۔ جیسے ان 5 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر وجہ بھی بتائی ہے کہ پڑھو اس لیے کہ وہ رب اس نے تمہیں خون کے لوتھڑے سے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں اللہ کس جانب اشارہ فرما رہا ہے؟ اس جانب اشارہ فرما رہا ہے کہ انسان کی اصل وہ خون کا لوتھڑا ہے، اس میں سمجھ نہیں ہے، اس میں عقل نہیں ہے، اس میں ترقی اور عروج نہیں ہے۔ اس کو عروج تک پہنچانا پڑھائی نے ہے، علم نے ہے۔ اس کو جو ہے باکمال بنانا، صاحب نام بنانا، صاحب شان بنانا وہ علم نے ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، یعنی اس میں علم الادیان بھی ہے پورا اور علم الابدان بھی ہے۔ بالکل، یہاں پر یہ جتنی 5 آیات ہیں اس میں حیاتیات کا علم ہے، جنیات کا علم ہے، انسانیت کا علم ہے، اخلاقیات کا علم ہے، اور پھر سب سے بڑی بات جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پڑھو تاکہ تم رب کے کرم کو جان سکو، رب کے احسانات کو جان سکو۔ دوسرے مقام پر پھر اس کی تشریح بھی ہے
انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ یہاں ڈرنے سے مراد آپ کی اخلاقی برائیاں بھی ہیں، اعتقادی برائیاں بھی ہیں، آپ کا تذبذب کا شکار ہونا بھی ہے، تو ان تمام چیزوں سے آپ باہر آتے ہیں اس وقت جب آپ علم حاصل کرتے ہیں، جب آپ نالج کی طرف آتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ بھئی اہل علم اور جو علم سے محروم ہیں وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب آپ ان سے کہہ دیں، رسول ہاشمی کی زبان سے کہلوایا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ تو جناب مولوی اور علم والے، یہ کوئی ایسی حیثیت نہیں، فرمایا محبوب آپ کہہ دیں جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ استفہام کے ساتھ، یعنی اس کو اس چیز کی استفہام انکاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر رب العالمین ہمیں اس بات کی ترغیب دے رہا ہے۔ یہاں پر علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی مرضیات اور نامرضیات پر ترہیب اور ترغیب پر مشتمل ہے، لیکن اس کے ہر کلمے کے نیچے علم کے دریا بہتے ہیں، وہ ٹیکنالوجی کا علم ہو، کائنات کا علم ہو، اخلاقیات کا علم ہو، لیکن کہا ملتا اس کو ہے جس کے دل کے اندر تقوی و پرہیزگاری ہو، جو امام جعفر صادق کے طریقے پر چل رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برکاتی صاحب، احادیث نبوی میں اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علم کی ہمیں کیا اہمیت نظر آتی ہے؟ آپ نے ترغیب کیسے دلائی علم کی اور قدر افزائی کیسے فرمائی اہل علم کی؟ یہ انتہائی اہم ترین بات ہے۔ اگر ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اولین آیات طیبات علم کی طرف راغب کر رہی ہیں، تو ایک وہ ٹائم جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کا ظہور ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اگرچہ اللہ کی طرف سے عطا تو پہلے سے ہیں، لیکن اپنے اپنے وقت کل امر مرہون علی اوقاتہ کے مصداق، جب آپ کی شانوں کا ظہور ہوتا چلا جا رہا ہے، کائنات میں سے آج بھی کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی علم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کا علم، آسمانوں کا علم، زمین کے اندر کا علم، فضاؤں کا علم، لوگوں کے دلوں کا علم، ہر چیز اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عہدہ کر دی۔ اتنا زیادہ علم کے قیامت تک کی بھی خبریں عطا کر رہے ہیں۔ اول جنت جانے والا کون ہے، آخر جانے والا کون ہے، جہنم جانے والا کون ہے، نکلنے والا کون ہے، یہ سب کیفیات بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب کائنات فرما رہا ہے قل رب زدنی علما، اے محبوب ابھی اور عرض کریں کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ۔ کیا بات ہے، کیا بات، یعنی جو خلاق عالم کی طرف سے معلم ملکوت اور معلم انسانیت بنا کر بھیجے گئے، انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ابھی تو اور التجا کریں یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر علم وہ ایک عظیم و شان سمندر ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے اس قدر ہی آپ پر اللہ تعالیٰ کی عنایات فوق کل ذی علم علیم۔ بے شک جی۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہم انبیاء کا گروہ کوئی وراثت نہیں چھوڑتے مال میں سے منال میں سے، لیکن ہماری وراثت علم ہے، اور علم حاصل کرنے والوں کو فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میری امت کے علماء یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف میرے وارث ہیں، بلکہ 1,24,000 انبیاء کے وارث۔ سبحان اللہ سبحان۔ یعنی علم حاصل کرنے والا کس وراثت میں جا رہا ہے اور کن چیزوں کو وہ اپنے قبضے میں لا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام عطا کر کے خوش ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تو علم حاصل کر، تو کر۔ حضور کیا ہوگا؟ فرمایا تو چلے گا تیرے قدموں کے نیچے فرشتے پر سبحان اللہ سبحان، تیرے اوپر فرشتے سایہ فگن ہو رہے ہوں گے، تیرے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہوں گی، ہواؤں کے پرندے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ تو علم حاصل کرتا جا، اللہ کی عنایات تجھ پہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور پھر اس کا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کلائمیکس ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ جو معاملات تنہائی میں غار حرا کے اندر حاصل کیے، فاران کی پہاڑیوں چوٹیوں پر جا کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کی عنایات کو جو اپنے اندر سمویا، ان انوار و تجلیات کو سمویا، تو فرمایا ہر بندہ تو تم میں سے اس طرح نہیں ہوگا نا کہ گھر کو چھوڑ کر کہیں چلا جائے اور تنہائیوں میں رہے اور پھر ایسی چیزوں کی امید رکھے۔ فرمایا تمہارے لیے ایک شارٹ کٹ ہے، اسی غار حرا میں دے رہے ہیں۔ کیا ہے شارٹ کٹ؟ فرمایا وہ شارٹ کٹ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا شروع کر دو، انوار و تجلیات کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ عنایات خداوندی ہے۔
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برکاتی صاحب، اب آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو فرمایا ہے نا، اللہ نال علم وللجہال مالو، سمجھ میں آتا ہے ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم یبقى لا زوال۔ یہ یہی چیز ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان جو آپ نے انٹرو میں پیش کیا۔ آپ نے جو فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے اکابرین نے حضور کے اس فرمان پہ بدرجہ اتم عمل کر کے دکھایا۔ بے شک حضرت ابو الریحان البیرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی وصال کے معاملات کو دیکھیے، آپ بیمار ہیں اور اس وقت سکرات موت کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک محدث ابو الحسن علی آئے، تو جب وہ آپ کے پاس آئے تو حال پوچھنے لگے، فرمایا یہ میرا حال چھوڑو، وہ مفسدات جو ہے وہ وراثت کا مسئلہ نانیوں کے حوالے سے وہ مجھے بتاؤ۔ حد ہو گئی ہے تو کہنے لگے مجھے بڑی رکت آئی ان پہ کہ آپ نانیوں کی وراثت پوچھ رہے ہیں کہ ایک نواسا مر جائے تو نانی کا حصہ کیا ہے، یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں مفسدات جدات میں سے۔ اپنی کیفیت دیکھیں، ایک تاریخی جملہ بولا، اور وہ جملہ یہ آپ نے بول دیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، اس مسئلے کو جانے بغیر مرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ دنیا سے جاؤں تو اس مسئلے کا بھی علم لے کر۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انہوں نے جب بتایا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، ابھی باہر نکلے ہیں تو اندر سے رونے دھونے کی آوازیں آنے لگی، آپ کا وصال ہو گیا۔ یہ ہے حضور کا فرمان کہ قبر تک تم علم حاصل کرو، اور انہوں نے حاصل کر کے دکھایا۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اس لیے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ دین کا علم حاصل کرنے والا وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میرے مرنے میں 1 ساعت باقی ہے، اس کے بعد میں مر جاؤں گا، تو اس آخری ساعت میں کیا حاصل کروں، کیا عمل کروں؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اگر تجھے یقین ہو کہ 1 ساعت کے بعد تو مر جائے گا تو اس ساعت میں بھی علم حاصل کر۔ سبحان اللہ، اس ساعت میں بھی علم حاصل کر۔ یہ مومن کی شان ہے کہ آخری لمحے تک وہ علم حاصل کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب جو حلقہ اصحاب سجا کرتا تھا تو آپ اہل علم صحابہ جو ان میں سے زیادہ ہوتے تھے ان کو اپنے زیادہ قریب بٹھایا کرتے تھے، اور جب کہیں وفد روانہ کرتے یا خود تشریف لے جاتے تو پیچھے امارت کسی کو دینی ہوتی تو وہاں اہل علم کا انتخاب کیا جاتا۔ تو جاہل جو ہے بے علم نتواں خدارہ شناخت، آج کا جاہل جو ہے اس کو شریعت چھوڑ کے حضرت کئی ایسے اپنے آپ پہ چوگا اوڑھ کے رکھتے ہیں کہ ان بیچاروں کو نماز کے کلمات بھی نہیں آتے اور وہ پیر و مرشد بن کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اس بات کی طرف آنا چاہیے، کس کو دھوکہ دے رہے ہو، خود کو دے رہے ہو، سامنے والوں کو دے رہے ہو، یا خدا کو دینا چاہتے ہو؟ تو خدا نے تو اپنے محبوب کا آغاز بھی علم کا اظہار کر کے کیا، اور عروج پہ جا کر بھی جو ہے وہ ان کے علم کی، اور حضور علیہ السلام نے جو آخری خطبہ دیا اس بارے میں بھی فرما دیا کہ جس نے یہ سن لیا ہے، یاد کر لیا، آگے دوسروں تک پہنچائے۔ یہ بھی علم کی طرف آپ نے توجہ اور ترغیب دلائی ہے۔ تو جس قدر علم حاصل کرتے جائیں گے خدا کے انوار و تجلیات اتنے ہی انسان پر بڑھتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین مکرم، آپ اور ہم مل کے درود پاک سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بہت مختصر سا وقفہ ہے، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ علم، اس کی فضیلت اور اس سے متعلقہ مسائل پر ابھی بہت باتیں باقی ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن کریم کی سورہ علق کی پہلی آیت، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے اے حبیب مکرم، اپنے اس رب کے نام سے آغاز فرمائیے جس نے خلق کیا، تخلیق کیا۔ ناظرین مکرم، اتنی اہمیت ہے علم کی اسلام میں کہ جب غزوات کا دور تھا تو اسلام کے لیے بہت اہم تھا کہ اس کے ایک ایک دشمن کا خاتمہ ہو۔ لیکن آپ دیکھیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیدی کافروں کو، ان میں سے جو پڑھے لکھے ہوتے تھے، آپ نے انہیں فرمایا کہ اگر آپ ایک مسلمان کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو آپ آزاد ہو جائیں گے، اور ایسا ہوا۔ اس سے اندازہ فرمائیے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
علم کی کتنی قدر تھی اور آپ کتنا پسند فرماتے تھے کہ آپ کی امت پڑھنے لکھنے کی طرف مائل ہو۔ 2-3 مسئلے ہیں چھوٹے چھوٹے، میں اشارتاً عرض کر دوں گا۔ ایک سائنسدان کا جو عظیم قدیم سائنسدان ہے، ان کا قول ہے کہ یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا ہوں آدھا علم ہے۔ یعنی علم کی تعلی، علم کے دعوے کے بجائے جو چیز ہمیں نہیں آتی، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے تو یہ پسندیدہ ہے، اور ہم پھر سیکھیں گے نا آگے علم اس سے۔ اور پھر یہ کہ علم تب تک اس کا حق ادا نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے عمل کا حصہ نہ بنے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کا ایک خوبصورت شعر عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ علم را برتن زنی ماری بود۔ اگر آپ علم کو محض اپنے جسم تک، اپنے ظاہر تک محدود رکھیں گے تو پھر وہ ایک سانپ ہے، وہ آپ کو ڈس لے گا۔ علم را بر جان زنی یاری بود۔ اور اگر آپ اس علم کو اپنی روح میں اتار لیں گے، اپنی شعور کا، ضمیر کا، عمل کا حصہ بنا لیں گے تو پھر وہ آپ کا غمگسار ہوگا، آپ کا ساتھی ہوگا، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ جناب مدنی صاحب، علم میں اور تدریس میں صحابہ کرام اور تابعین اور اکابر کا کیا معمول رہا، اور علم نافع اور غیر نافع کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ہمارے ناظرین کو اور ہمیں جان لینی چاہیے کہ جو ہم علم کی ترویج پر قرآن، حدیث اور اکابرین امت کی گفتگو کر رہے ہیں، یہ اس جانب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس امت کا عروج جو ہے وہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات! جب تک یہ امت تحصیل علم میں مصروف رہی ہے اور علم کے مختلف جہتوں کو سمجھتی رہی ہے، اس وقت تک اس امت پر زوال نہیں آیا ہے، یہ تاریخ گواہ ہے۔ امتوں کی امامت کی ہے اس نے۔ امت نے امامت کی، کائنات کی اور انسانوں کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سیرت کو پڑھیں تو ہجرت سے پہلے جس چیز کا باقاعدہ اہتمام فرمایا وہ علم کی روشنی کا اہتمام فرمایا۔ آپ نے مدینہ طیبہ کی جانب خود جانے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کو معلم بنا کر کیا بات! اور انہیں کہا کہ وہاں کے لوگوں کو علم دیجئے، قرآن کا علم دیجئے، شعور ان کا بیدار کیجئے، تاکہ جب شعور ان کا روشن ہوگا تو وہ پہچان سکیں گے کہ محمد عربی کون ہے۔ خود کتنا فخر فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہ کمال ہے جی۔ علیہ السلام بطور جو ہے نا یہ فخر کے یہ بات سبحان اللہ، فرمایا سبحان کرتے تھے کہ میں معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کے پاس جو بندہ ذہین ہوتا، اس کے پاس وقت ہوتا اور اس کا کام کاج اور بزنس نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام اس کا انتخاب کرتے کہ تم یہیں رہا کرو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کو کہا تم یہیں رہا کرو۔ کیا بات ہے! حضرت ابو ہریرہ کو کہا تم یہیں رہا کرو۔ 70 اصحاب کو بطور خاص اپنے پاس رکھا تاکہ ان کو علم دیا جائے، ان کے سینوں میں علم کی شمع روشن کی جائے، اور یہ پھر آگے معلم بنے، یہ آگے استاذ بنے۔ تو گویا کہ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جن افراد کو تیار کیا وہ استاذ تھے، وہ پڑھانے والے تھے۔ ان کے پاس حضور علیہ السلام کی حدیث کا علم تھا، قرآن مجید کا علم تھا۔ انہی میں سے آپ مختلف قبائل کو بھی لوگ بھیجتے تھے۔ بالکل، یعنی حضور علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا ہے، آپ استاذ تیار کرتے اور پھر جہاں نئی جگہوں پر اسلام پھیلتا وہاں سے استاد بھیجا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! وہاں ان کو یمن تک حضور علیہ السلام نے روانہ فرمایا اپنے اصحاب کو، اور پھر یہ سلسلہ حضور علیہ السلام کی زندگی تک موقوف نہیں ہو گیا۔ خلفائے راشدین کو آپ اٹھا کر دیکھیں، سب سے زیادہ جو خلافت پھیلی ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں پھیلی۔ حضرت عمر کو آپ پڑھیں ان کی سیرت کو، آپ نے جہاں بھی کوئی نیا شہر آباد کیا ہے تو آپ نے گورنر بھیجنے کے ساتھ ساتھ استاد بھی بھیجا ہے۔ کیا بات ہے! آپ نے عراق سے جب فتوحات کا آغاز کیا اور کوفہ شہر کی چوکیوں کو اور شہر کو آباد کیا تو وہاں پر پہلے گورنر جو آپ نے بھیجے ہیں حضرت عمار بن یاسر کو بھیجا ہے، اور وہاں پراپر طور پہ علم پھیلانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھیجا۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود عراق سے لے کر ایران اور پھر یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان جتنی پٹی ہے افغانستان تک، یہاں کے بیسک استاد عبداللہ ابن مسعود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پٹی کے لوگ رفع یدین نہیں کرتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود چونکہ وہ فرمایا کرتے تھے میں نے حضور کی آخری نماز میں رفع یدین نہیں دیکھا ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ، تو اس پٹی کے لوگ اسی لیے جو ہے نا وہ ان کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ نے تعلیم کے حلقے بھی بنائے ہوئے تھے؟ بالکل، حلقے وہ ایسے بناتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب حلقوں کو دیکھا کرتے تھے تو وہ یہ الفاظ کہا کرتے تھے، یہ ہے
ہے علم کا شوق اور علم کی محبت. آپ کہا کرتے تھے مرحبا مرحبا بینابی الحکمہ مصابیح الظلم خلقان الثیاب جدد القلوب. یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ خوش آمدید ہے علم کے حلقے والوں کہ تم حکمت کے چشمے ہو, تم اندھیروں میں بہترین روشن چراغ ہو, تمہارے لباس تو پرانے ہیں, تمہارے لباس خلقان الثیاب, تمہارے لباس پرانے ہیں, جدد القلوب, لیکن تمہارے دل تر و تازہ ہیں. حبس البیوت, تم نے علم کے لیے گھروں میں خود کو قید کر لیا ہے, دنیا باہر عیاشی مستی کر رہی ہے, تم نے گھر میں علم کے لیے وقف کر دیا ہے, خود کو قید کر رکھا ہے. اور پھر کہا کرتے تھے ریحانہ کل قبیلہ, تم وہ لوگ ہو جو ہر قبیلے کے پھول ہو. اور انہوں نے پھول کا علم حاصل کرنے والوں کو, اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے اکابر نے علم کے لیے جتنی قربانی دی ہے کسی نے دی. یحییٰ بن معین آخر میں جوتے ٹوٹ گئے تھے, اور ان کی حیثیت یہ تھی کہ ان کے والد نے ان کے لیے فرمایا 10 لاکھ درہم چھوڑے تھے وراثت کے, اور انہوں نے سب کچھ علم کے حصول کے لیے اور سند کو مستقل کرنے اور اس کی جو ہے نا وہ چھانٹ کرنے کے لیے وقف کر دیا, متصل کرنے کے لیے, اس کی تصحیح کرنے کے لیے اور اپنے علم کو مکمل کرنے کے لیے سارا پیسہ صرف کر دیا. کائنات عالم اسی وقت عروج پاتا ہے انسان جب وہ علم کا شوق رکھتا ہے اور علم کی شمع کو دل میں روشن. سبحان اللہ سبحان اللہ. برکاتی صاحب, اسلامی نقطہ نظر سے طالب علموں اور اساتذہ کے حقوق کیا ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہونے کا دعوے دار ہے اور ہمارے حکومتی ادارے وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں؟ حقوق کے اعتبار سے تو سب سے پہلی بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی شان مشعل راہ ہے, الحکمت ضالۃ المؤمن. دانائی علم یہ بذات خود ہر مومن کا اپنا ہی گمشدہ خزانہ ہے, جہاں سے ملتا ہے وہاں سے لے لے, یہ اس کا اپنا ہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جہاں تک ذمہ داریوں کی بات ہے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے ارباب بست و کشاد جو بھی ہوں وہ ہر قدم پر علم پھیلانے کے لیے مکمل ترویج و اشاعت کریں. جی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب نبی اور ان کے بعد جو بھی آئے اپنے اپنے ادوار میں بھرپور کوشش کرتے رہے اور قدم قدم پر اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے رہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مقام پر تشریف لے کر گئے تو وہاں پر نوجوانوں کا ایک گروہ وہ تیر اندازی کر رہا تھا, نشانے لگا رہا تھا, لیکن ان کے نشانے بہت خراب تھے. تو آپ نے از راہ تعسف یہ بات کہی کہ یار اتنے جوان اور سمجھدار اور تمہارا ایک بھی نشانے پہ نہیں لگ رہا اور تمہاری یہ کیفیت ہے, بہت برا نشانہ ہے تمہارا. تو وہ کہنے لگے نوجوان کوئی بات نہیں جناب, اگر نہیں لگ رہا تو ایسا کون سا مسئلہ ہے, نحن متعلمین, ہم سیکھ رہے ہیں ابھی. انہوں نے جملہ بولا نحن متعلمین, حالانکہ درست جملہ بولنا چاہیے تھا نحن متعلمون. اچھا, حالت رفعی میں بولنا چاہیے تھا, انہوں نے حالت نصبی یا جری میں لے لیا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جتنا تمہارا نشانہ برا اس سے زیادہ تمہاری لینگویج بری. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جتنا تمہارا نشانہ خراب ہے اس سے زیادہ تمہاری زبان خراب ہے. تو یہ تو آج کل جو زبان کے حالات چل رہے ہیں ہر طرف بہت ہی برا حال ہے, بربادی ہو رہی ہے اردو کی. اب اردو تو کہیں نظر نہیں آتی, بس اور زبانیں اس کے اندر آ رہی ہیں. حالانکہ یہ لشکری زبان ہے لیکن اس کا ایک اپنا حسن ہے جو شروع سے آ رہا ہے اور وہ حسن گہنایا جا رہا ہے. لیکن یہ بات بتا رہی کہ سربراہ حکومت لوگوں کو سیکھنے سکھانے کا کسی بھی مرحلے پر پیچھے نہ ہٹے, ہر قدم پہ رہنمائی دیتا ہوا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کا دارالحکومت عراق کا کوفہ تھا, اس میں تشریف فرما تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس بلوا لیا, یہاں بطور استاد تھے. حضرت مولا کائنات سیدنا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, آپ نے جب کوفہ کو مرکز بنایا حکومت کا تو وہاں جلوہ گر ہوئے تو ایک گلی سے آپ گزر رہے تھے, وہاں سے اونچی آواز میں کچھ بچیوں کے علم کی تکرار کی آواز آ رہی, مباحثہ کر رہی تھی اور وہ درست باتیں کر رہی تھی, دلائل دے رہی تھی. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے,
اللہ ابن عبد پر یعنی عبداللہ بن مسعود کی قبر پر رحمت نازل کرے کہ انہوں نے یہاں پر مرد تو مرد رہے، عورتوں کو بھی اتنا علم عطا کر دیا۔ اسلام مطلب عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی اتنی اہمیت کا قائل ہے۔ اسی لیے تو آپ کی صاحبزادی لخت جگر حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے حلقہ درس قائم کیا تھا، اور حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ سنا کرتے تھے کہ میری بیٹی آگے علم کیسے پھیلا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں علم کی طرف ہمیں گائیڈ کرتی ہیں۔ طلباء کے لیے جہاں تک حقوق کی بات ہے، وہ اس سے بڑھ کے اور ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سائل بن کر استاد کو اپنے سامنے ایک غنی سمجھتے ہوئے حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک طالب علم خود سائل بن کر ایک غنی کے در پہ آیا ہے تو غنی کو یہ لائق نہیں کہ اس کو انکار کرے، جو کچھ بھی ہو کچھ نہ کچھ عطا کرے۔ لہٰذا ایک سائل کا حق، ایک طالب علم کا حق یہ ہے کہ اس کو علم دیا جائے۔ اور اساتذہ کے علوم میں سے یہ ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، آپ کی کیفیت ہمیں واضح ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے پر جب آپ ان کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے، اور ایسا بھی ٹائم آیا کہ آپ چوکھٹ کے ساتھ سہارا لے کر وہیں پہ ہوا چل رہی تھی، دوپہر کا ٹائم تو آرام فرما ہو گئے، ٹھنڈی ہوا لگی تو سکون آیا۔ آپ جب اندر سے باہر آئے ہیں تو پھر دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے اس طرح دروازے کے ساتھ لگے بیٹھے، گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا آپ آئے تو مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ میں آرام کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا مجھے پتا ہے آپ آرام کر رہے تھے لیکن آپ میرے استاد، سبحان اللہ، تو میں نے استاد کے آرام میں مخل ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ شاگرد کا کام ہے کہ استاد کو علم دینے کا انتظار کرے۔ تو یہ انہوں نے کہا، آپ نے اور میں کہہ دیتے مجھے تو کہنے لگے ہمیں سکھایا ہی یہ گیا کہ استاد کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ آج کا طالب علم علم بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور استاد کو خطرناک نگاہوں سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یوں سمجھتا ہے جیسے میں بالجبر اس سے علم حاصل کروں گا۔ حالانکہ ہر استاد شفیق ہوتا ہے، ہر استاد حضور علیہ السلام کی اس مسند پہ بیٹھا ہوا ہے جو آپ انما بعثت معلما کا ایک عظیم تاج لے کر آئے ہیں۔ تو جو طالب علم ہے اس کے حقوق میں سے یہ ہے بہترین کہ استاد ہر ممکن اس کو علم عطا کرے، اور جو شاگرد ہے اس کے حقوق میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اس علم کو لے کے آگے دنیا تک پھیلاتا چلا جائے، بخیل نہ بنے، بلکہ اس کو اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا سخی رب کائنات ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ سخی میں ہوں، اور میرے بعد سخی جو علم پھیلانے والا۔ سبحان اللہ۔ علامہ مدنی صاحب، امت نے اپنی اس ذمہ داری کو پیش نظر رکھتے ہوئے اطراف و اکناف عالم میں ہر دور میں مدارس قائم کیے، ان کے لیے اوقاف قائم کیے تاکہ مستغنی ہو جائیں علماء بھی اور طلباء بھی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جس صدی میں ہم بیٹھے ہیں، جو عصری علوم ہیں، جدید علوم ہیں، دینی علوم کے ساتھ ساتھ ان کی بھی کوئی ضرورت ہے ہمارے لیے؟ کوئی فائدہ ہے؟ کیا نقصان دہ تو نہیں ہے؟ یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ جو ہمارے اکابرین نے مدارس قائم کیے اور امت کے اندر خلفۂ راشدین سے لے کر آگے جو بھی سنہری دور رہا ہے اس کے اندر جو مدرسہ قائم کیا جاتا تھا اس میں عصری اور مذہبی علم کا فرق نہیں ہوتا تھا۔ یہ بات اس میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہاں تو یہ ڈپارٹمنٹ پڑھایا جائے گا اور یہ نہیں پڑھایا جائے گا، اور یہاں پر یہ پڑھایا جائے گا اور اس کو اگنور کیا جائے گا، اسکپ کیا جائے گا۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا۔ وہ یونان کے پرانے فلسفے پر بھی کام کر رہے تھے، وہ ریاضیات پر بھی کام کر رہے تھے تاکہ دفاع کر سکیں، اور وہ جو ہے نا وہ جدید جو ٹیکنالوجی اس دور کی ہوتی ہے، جنگی حکمت عملی کی، اس کی بھی تدریس کی جا رہی تھی، اس کو بھی مسجد کے اندر بیٹھ کر پڑھایا جا رہا تھا۔ وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے شعور کا درست استعمال کرنے والے تھے۔ جو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ الفاظ ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے سوال کرے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، سب سے بڑی نعمت انسان کے پاس شعور ہے، سب سے بڑی نعمت یہ عقل ہے، دماغ ہے اور دل کا ظرف ہے۔ اس کے متعلق پوچھا جانا ہے کہ آپ نے اس کو صرف لاہو لعب میں استعمال کر دیا اور آپ نے اس کو صرف کھانے پینے میں یوز کر دیا، اور باقی چیزیں جو شعور کے لیے بہتر تھیں اور وہ علم ہے اس کی جانب اپنے آپ کو کیوں نہیں بڑھایا؟ یہاں پر جیسے آپ نے فرمایا نا علم نافع اور غیر نافع کون سا ہوتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، جو علم آپ کو اللہ کی معرفت دلائے، آخرت کے لیے فائدہ مند ہو اور انسانوں کو فائدہ پہنچائے، وہ علم نافع ہے۔ اور جو علم تکبر پیدا کرے، جو علم دہشت گردی میں کام آئے، کسی بندے کو اسلحہ بنانا آتا ہے وہ بنا کے دہشت گردی کرتا ہے، تو یہ علم غیر نافع ہے، جو انسانیت کا کلا کما کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ تو جہاں تک ہمارے اسلام کا تعلق ہے، اس نے کسی علم
کے اوپر قدغن نہیں لگایا ہے، جی ہاں، روک نہیں لگائی ہے، اس نے کتابوں کو دفع نہیں کیا کہ ان کو نہ پڑھو، حوصلہ افزائی کی ہے، صرف یہ کہا ہے کہ جو بات تمہیں اللہ سے دور کرے جی ہاں، اس کو جو ہے نا چھوڑ دو، خذ ما صفا، ہاں، اور جو بات تمہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ. اب مجھے بتائیں، ایک بندہ جو ہے وہ ہتھیار بناتا ہے جس سے سرجری ممکن ہوتی ہے، بالکل، اب مجھے بتائیں اس سے اللہ کا کیا نقصان ہے؟ ہاں ہاں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کون سی نافرمانی اس سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کا فائدہ، مخلوق کا فائدہ. ایک بندہ موبائل فون بنا رہا ہے اور اس موبائل فون کے ذریعے وہ اس میں 70,000 کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ رہا ہے. اب اس کا غلط استعمال روکا جائے گا، نہ کہ اس کا درست استعمال. اس کے اوپر بھی کہا جائے کہ اس کو حاصل ہی نہ کرو. وہ جو غلط استعمال ہے وہ غیر نافع ہے، وہ غیر نافع ہے، اس کی جانب نہیں بڑھا جائے گا. تو جہاں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، جو ہمارے مدارس قائم ہیں ان مدارس کو بھی عصری علوم سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ملکی طور پر یہ ضرورت ہے کہ ان مدارس کو ملکی سطح پر حکومتی ڈھانچے میں لایا جائے، ان کو سہولیات دی جائیں، وہاں پر لائبریری قائم کی جائے، ان کو بہترین کمپیوٹرز دیے جائیں. قرآن مجید فرقان حمید نے جو کہا کہ اللہ نے تمہیں قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے، تو یہ اس دور کا قلم ہی تو ہے. یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس دور کا قلم ہے، یہ جدید کتب اس دور کا قلم ہے. تو یہ سیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر ہمارے ملک کو انویسٹ کرنی چاہیے. یعنی لاکھوں لاکھ طلباء ہیں جو ہر سال فارغ و تحصیل ہوتے ہیں، ان کو ساتھ میں عصری علوم دے کر ہماری جو مفید شہری بنایا جائے اور ہمارے اداروں کے اندر ان کی خدمات لی جائیں، تاکہ وہ قرآن کی روشنی بھی قوم کو دیں اور عصری علم کا نور بھی قوم کو دیں. انشاءاللہ اس کے برکات. ماشاءاللہ، میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا. تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے. آپ کی تشریف آوری سے بہت عمدہ گفتگو ہوئی، کئی اہم نکات سامنے آئے. ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے علم میں اضافے کا عمل پیش خدمت ہے. جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ علق کی پہلی 5 آیات 21 بار پڑھنے کا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حصول علم کی تمام رکاوٹیں دور فرما دیتا ہے اور اسے علم نافع عطا فرماتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، علم کی مثال دریا کی سی ہے، اس میں سے کتنا ہی خرچ کرو گے علم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اپنے مکرم، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں سورہ علق اور آغاز وحی کے زیر عنوان بہت عمدہ مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں. اب وقت ہوا ہے نعرہ مقصد پاکستان کا، اور اس کے فوراً بعد ہم سنیں گے جناب محمد شاہ زیب جاوید گنجالوی صاحب کی خوبصورت آواز میں محترم صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا کلام. آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. جی شاہ زیب صاحب. اقرا بسم ربک فرمان خاص آیا، فرمان خاص آیا، غار حرا میں آ کے جبریل نے سنایا. اقرا بسم ربک، قلب نبی پہ اترا رب کا کلام نوری، قلب نبی پہ اترا رب کا کلام نوری. وہ ثقل جو گیا نا کونین سے اٹھایا، غار حرا میں آ کے وہ سلسلہ وحی کا شاہ جہاں پہ اترا، وہ سلسلہ وحی کا شاہ جہاں پہ
پہ اترا جس نے جہان خفتہ، جس نے جہان خفتہ غفلت سے تھا جگایا، غارِ حرا میں آ کے دستور حق جو آیا، ساجد وہی کی صورت، دستور حق جو آیا ساجد وہی کی صورت، وہ آخری صحیفہ، وہ آخری صحیفہ پیارے نبی نے پایا، اقرا بسم ربک فرمان خاص آیا، فرمان خاص آیا، غارِ حرا میں آ کے جبریل نے سنایا،